اب ہم آ جاتے ہیں سورہ طلاق کے اوپر. ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو کر چکے ہیں. ایک طرح سے سورہ طلاق جو ہے وہ ریویژن ہے, جو پہلے آیات گزر چکی ہیں اس کے اوپر سورہ البقرہ میں, تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا, اور تم نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. نہیں سوری, ہاں یہ ایکچولی نا میرے بیچ میں وہ ہوئی بھی ہے نا تفصیل, تو وہ پیجز مس ہو گیا نا. اچھا وہ تو پڑھ دیا ہے نا میں نے, عربک تو صحیح پڑھی ہے نا, ترجمہ دیکھ لیں. اس کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو, اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں, اللہ یہ کہ وہ سرے برائی کے مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرے. چلیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جو بات ہے طلاق کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس کا تھوڑا سا ایک مختصراً ہم اس کا ایک جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ طریقہ دیکھ لیتے ہیں, کہ جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان کی عدت کے لیے طلاق ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا جا رہا ہے, اور اس میں کچھ چیزیں میں ابھی آپ کو اور بتاتی ہوں. فی الحال یہاں پہ جو ہم بات دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جب طلاق کوئی مرد دینا چاہ رہا ہے بیوی کو, تو وہ حیض سے پاک ہو جائے, تو اس سے ہم بستری کیے بغیر, یعنی اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے. ٹھیک ہے, یعنی حالت طہر میں جب وہ ہو اس سے عدت کا وہ آغاز ہو. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ رولنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ حیض کی حالت ہو بیوی کی, نمبر 1. دوسرے یہ کہ طہر میں شوہر نے بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لی, اس کے بعد طلاق دینا یہ منع ہے. ٹھیک ہے, یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے یا بدعہ کہلاتا ہے. کہہ رہو گے اچھا نہیں, پہلے جو طریقہ ہے وہ نہیں کلیئر ہے یا جو غلط. اچھا دیکھیں, بیوی جو ہے وہ مثال کے طور پہ پیریڈز کی حالت میں, ٹھیک ہے, میں یوں سمجھاتی ہوں. نمبر 1 طلاق نہیں دی جائے گی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. سیکنڈ کیا ہے, طہر میں ہے, حالت طہر میں پاک ہے, لیکن کیا ہوا ہسبینڈ نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیے, ٹھیک ہے, تو ابھی بھی نہیں طلاق دی جائے گی. وجہ کیا ہے, پریگننسی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا یہ بات ہے. تو اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. مطلب وہی ہے لیکن ٹرم ہے. اچھا اب اس میں اچھا میں دلیل بھی آپ کو دے دیتی ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے, اور آپ نے ان سے بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا, اور کہا کہ حالت طہر میں تم ان کو طلاق دینا. اور اس کے بعد آپ نے اسی آیت سے استدلال فرمایا, یعنی اس آیت کو مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تمہیں یعنی پتہ نہیں کہ قرآن میں یہ آیت یہ مراد ہے نا, تو یہ بھی دلیل مل گئی. اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ معاشرے میں جو لوگ پیریڈ کی حالت میں دے دیتے ہیں طلاق, پھر اس کا کیا ہوگا. تو جو جمہور علماء, جمہور کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی, جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے, آلدو اس طلاق ہے بدعی, لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب آپ نے امام ابن قیم کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, امام ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے. صحیح ہے,
تو لیکن کیا ہے کہ 2 پوائنٹ آف ویو بہت ساری چیزوں میں آپ کو وراثت میں طلاق کے حوالے سے آپ کو ہمارے معاشرے میں 2-3 پوائنٹ آف ویو ملیں گے. لیکن یہ میں نے آپ کو جمہور علماء کے بارے میں بتایا, لیکن یہ کہ یہ جو کچھ عالم ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ فتویٰ جب ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو جو بھی وہ اختیار کرنے کو فتویٰ جس کا بھی آپ لے لیں گے تو وہ پھر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ 2 پوائنٹ آف ویو اس میں سامنے آتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پر ہوئی نا, آگے جو بات آ رہی ہے اس کے اوپر آ جاتا ہوں کہ عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عدت کی ابتدا اور اس کی انتہا اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس بات کو طے کرو. یعنی یہ ہے کہ ہوگا طریقہ یہ کہ جب طلاق دے دی نا عورت کو, اس کے بعد وہ عورت گھر میں رہے اور عدت تک اسے تم اپنے گھر میں رہنے اور اس وقت تک اس کی رہائش اور نان نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور آگے جو بات آ رہی ہے نا کہ نہ وہ گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلو, مراد کیا ہے کہ طلاق دیتے ہی عورت کو گھر سے باہر نہ کر دیں. ہمارے معاشرے میں جیسے ہوتا ہے نا, پیرنٹس آ گئے بچی کو لے کے چلے گئے, یا فلمی ڈراموں کی طرح باہر تیز بارش ہو رہی ہے اور وہ عورت کو جو ہے نا باہر نکال دیا گیٹ سے اور تیز بادل کڑکنے لگے, ٹھیک ہے نا, اور وہ میاں نے ایک دفعہ کہا کہ طلاق 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 جاؤ تم سے نکل دو. تو یہ بھی جو یہاں بات ہے کہ نہ تم عورت کو گھر سے نکالو طلاق دینے کے بعد, بلکہ عدت تک وہ وہیں اسٹے کرے گی, نہ وہ عورت ہی وہاں سے نکلے. یہ بھی بتا دیا. یہ دیکھیں نا نیچے کیا لکھا ہے, پڑھیں آپ, زمانے عدت میں وہ خود بھی نہ نکلے, نہ تم نکالو نہ وہ نکلے, وہ بھی نہیں چلی جائیں. کہ وہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عام یہی ہے, میکے والے آئے وہ لے کے لڑکی کو چلے, یہ طریقہ ہوتا ہے زیادہ تر. اللہ یہ کہ وہ سرے برائی کی مرتکب ہوں. اب یہ ہے کہ مطلب اب وہ بات الگ ہے, سرے برائی کیا ہے, کوئی غلط لیجیٹیمیٹ, ہاں کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی پتہ چلا وہ کسی اور سے کوئی پریگنٹ ہوتے ہیں نا, عجیب عجیب سے ایشوز, یعنی برے ایشوز سمجھ لیجیے, ایسی کوئی باتیں ہیں کہ جس میں کہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, تو وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی رول اپلائی ہوگا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا آگے, کہ یہ اللہ کے مقرر کرتا حدود, یہ اللہ نے یہ تم پر واجب کیے ہیں, جو اس حدود سے تجاوز کرے گا وہ جو ہے خود اپنے اوپر ظلم کرے گا. یعنی جب وہ ان چیزوں کو نہیں مانے گا اور اللہ کے حدود کو پامال کرے گا, ظلم یعنی شوہر بیوی پہ ظلم کرے گا, بیوی جو ہے وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی, دوران عدت گھر چھوڑ کے چلی گئی, تو جب اللہ کی تم بات نہیں مانو گے تو تمہارے اپنے اوپر ظلم ہوگا, تمہاری ڈیورس ہو جائے گی. ابھی میں آپ کو اور بھی اس کی حکمت بتاتی ہوں کہ جو یہ کہا گیا نا کہ تم گھروں میں ٹھہرو. اور دوسری بات آگے دیکھیے کتنی پیاری بات ہے, تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تمہاری موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. یعنی اگر تم اپنے شوہروں کے گھر میں رکو تو دیکھیے اس کی حکمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے, کہ شوہر کے گھر میں عدت تک اسٹے کرو, کیونکہ جب ایک بیوی جو ہے وہاں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ بچے بھی اگر موجود ہوں تو دونوں جب وہاں رہیں شوہر کا دل نرم پڑ جائے, وہ کوئی تعلق اپنی بیوی سے قائم کر لے, فزیکل ریلیشن شپ, اور کوئی باتوں کو سارٹ آؤٹ کر لے, تو کیا ہوگا, دوران عدت اگر شوہر نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو کیا ہوگا, طلاق ہوگی, واقع نہیں ہوگی, یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اب آپ لکھنا چاہیں یہ فرسٹ طلاق ہے. میں ابھی بتا رہی ہوں, میں ابھی آپ کو یہی بتا رہی ہوں, غلط کانسیپٹ ہے نا, 3 ہے ہی نہیں طلاق. اب دیکھیں نا, آپ نے اگر شروع میں سورہ البقرہ نہیں کی نا تو میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے اتنی ڈیٹیل میں کرا دیا. اب اگر میں اس کے اوپر ٹائم لگاؤں گی نا تو یہ تو 2 کلاس لگ جائیں گی. یہ میں کر چکی ہوں. قرآن میں آتا ہے الطلاق مرتان, طلاق کتنی بار ہے, 2 دفعہ, ٹھیک ہے, 2 سٹنگ. میں پھر بھی ابھی آپ کو ان شارٹ بتا رہی ہوں, لیکن یہ جو طلاق کے مسئلے ہیں نا یہ 2 منٹ میں جو ہے نا کوئی ایکسپلین نہیں ہو سکتے, پھر بھی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ فلائر موجود ہیں, آپ لوگ پلیز اس کو لے لیں آج, یہ ہے, اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں. مگر میں پھر بھی ان شارٹ ابھی آپ لوگ جو سوال کر رہے ہیں اس میں مجھے ذرا سا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کیونکہ یہ ایشو ایسا ہوتا ہے نا بیچ میں کوشچن نہیں کریں, میں خود ہی بتا رہی ہوں ابھی, آپ صحیح ہے, رک جائیں تھوڑا سا. تو اس میں جو میں بات آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ میں آپ کو پہلی بات بتا رہی تھی کہ اس کی حکمت کیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم طلاق رجعی پر چلتے ہیں. شوہر نے ایک سٹنگ میں ایک جگہ بیٹھ کر بیوی کو پہلی طلاق دی, اس کے بعد وہ 3 قروء کیا ہوتا ہے, پیریڈ,
ٹھیک ہے, اس کو عربی میں قروء کہتے ہیں. 3 قروء ہے عدت کا پیریڈ, اس کے درمیان میں وہ اپنی بیوی سے دوبارہ سے رجوع کا حق ہے. ایسے میں بیوی زیب و زینت کے ساتھ یہ بالکل اس کی بیوی کی حیثیت سے اس دوران عدت 3 مہینے اپنے شوہر کے گھر اسٹے کرے گی. تاکہ کیوں کرے گی, کیوں گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی؟ تاکہ اس کو موقع ملے آپس میں بات چیت سوٹا ہو, تو بیوی کا موڈ صحیح ہو جائے, شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے, بچوں سے دل پسیج جائے, کوئی بچہ بیمار ہوا, کچھ بار دونوں گئے ساتھ میں, ان کا دل نرم ہو گیا, انہوں نے سوچا, بیوی نے بھی سوچا میرا کیسے گزارا ہوگا ہسبینڈ کی وجہ سے. کچھ 10 چیزیں ہوتی ہیں جب آدمی ساتھ رہتا ہے, تو دل پسیج گیا. اب اس کے بعد ود ان یہ 3 months شوہر نے اس بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لیا. اب کیا ہوا؟ طلاق رجعی یہ تھی لیکن یہ واقع نہیں ہوئی. اس طلاق میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر شوہر 3 مہینے گزر گئے, بیوی وہاں ہے گھر میں, شوہر نے رجوع لی, اب کیا ہوگا؟ کمپلیٹ طلاق واقع ہو گئی, اب وہ گھر چھوڑ کے جا سکتے, ختم, طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے فرض کر لیجیے کہ اس والی یہ جو طلاق بائنہ ہو گئی, تو اس میں اس کے بعد بھی 3 قروء ہے نا, ہر دفعہ عدت ہے, تو اس میں 3 قروء دوبارہ سے ہیں طلاق بائنہ میں. اب اگر اس کے 3 مطلب قروء کے اندر اندر شوہر نے جو ہے اگر رجوع نہیں کیا, تو اب اس کے بعد بائنہ بن گئی. ٹھیک ہے, اب جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ عورت کو آگے میں نے بتایا کہ شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی گئی. اب آپ بتائیں کہ ابھی کوئی صورت ہے دونوں کے ملنے کی؟ ایک منٹ, ابھی دوبارہ صورت میں یہ دوبارہ سے مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے. اب اس کے بعد جو مرد اپنی بیوی کو زندگی میں 2 دفعہ طلاق رجعی دے چکا ہو, 2 دفعہ, اور یا 2 دفعہ طلاق بائنہ کی صورت میں نکاح کر چکا ہو, اب تیسری مرتبہ زندگی میں وہ جب بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے, یعنی کمپلیٹ طلاق. اب اس کے بعد رائٹ ختم ہو گیا طلاق دینے کا, اور عورت مکمل طور پہ اس سے جدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹیلز ہیں. باقی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ فلائر موجود ہے, بہت ڈیٹیل میں اس میں سب کچھ ہے, آپ اچھی طرح پڑھ لیجیے گا. پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو اب میں انڈیویجل لیول پر آپ کو سمجھا دوں گی. یہاں پہ یہ کوئی 3 کلاسوں میں ہم طلاق کا کانسیپٹ کر آئے ہیں سورہ البقرہ میں. ٹھیک ہے نا, تو ہم یہاں سب کو ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں. یہ اتنا بھی میں نے بہت ایکسپلین کر دیا ہے, ورنہ یہ سب ریویژن ہے, یہ پہلے ہو چکے ہیں یہ ساری آیات. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو یہاں پر معاملہ ہے کہ اس میں اگلی جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 2, اس کو دیکھ لیں, پھر میں اگلی اس کے اوپر بات کراؤں گی. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھر جب وہ اپنے عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے, ٹھیک ہے, عدت اب رجعی بھی آپ لے لیجیے, پہلے ہم رجعی لیتے ہیں نا, کہ 3 مہینے ہو گئے, وہ عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, سب ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے, مگر اس نے کہا میں نہیں رجوع کرتا. ٹھیک ہے, اب 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا کہ یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو, یعنی رک جاؤ بس, ٹھیک ہے, طلاق رجعی ایک تھی, ایک چانس اس نے اپنا جو نکاح وہ اس کا تھا طلاق کا, اس نے رائٹ استعمال کر لیا, مگر ابھی کوئی طلاق نہیں بھی, وہ آرام سے گھر میں رہے. یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہوتے ہیں, یا کیا ہے کہ تم رجوع تم نے نہیں کیا نا, تو بس اب جانے تو چلی جائے. اب وہ اس کے میکے والے آئے 3 مہینے کے بعد, اب وہ لے جائے, اب وہ اپنے جانا چاہے تو اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے. اور آگے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بناؤ جو تم میں سے صاحب عدل ہو, اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یعنی مراد یہ کہ گھر میں کوئی ساس ہے, کوئی اور دیور ہے, کوئی جٹھانی کوئی ہے, 2 لوگوں کو تم گواہ بنا لو کہ بھئی یہ ہم ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 3 مہینے سے یہاں پر ہیں, 3 قروء 3 حیض گزر گئے, لیکن شوہر نے جو ہے وہ رجوع نہیں کیا, تو گواہ بنا لو. اور اگر جو ہے رجوع کر لیا تو بھی شوہر گواہی کے طور پہ 2 لوگوں کو گھر میں ہی, کوئی یہ نہیں کہیں سے بلانے کی ضرورت ہے, گھر میں ہی والدہ کو یا کسی کو بتا دیں کہ بھئی میں نے رجوع کر لیا ہے اور ایسے ایسے میں نے طلاق دی تھی, لیکن مجھے شرمندگی ہے اور میں دوبارہ سے اپنی بیوی کو روک رہا ہوں, ختم بات. کوئی نہ باہر جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. اور کچھ علماء کے نزدیک, بلکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں
کہ گواہ بنانا ضروری بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک خود بھی آپ حکمت کے تحت دیکھیں، جیسے قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے نا، ورنہ کوئی مایوب بھی سمجھے کہ بھئی ہسبینڈ وائف ساتھ رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں، ان کو تو طلاق دے دی تھی. تو ان سب بدنامیوں سے بچنے کے لیے اسی لیے یہاں گواہی کی بات کی. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ رائے کیوں موجود ہے کہ گواہ نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہتے ہیں کچھ علماء کی یہ رائے ہے. اس میں کافی طلاق میں آپ کو دو تین رائے ملیں گی. تو بہرحال قرآن کا جو حکم ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر میں نے رکھ دیا. اس میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مجلس میں وہ ہمیشہ 3 طلاق کو ایک شمار کرتے تھے. جو ایٹ اے ٹائم طلاق 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 کہتا تھا تو وہ اس کو ایک شمار کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 طلاق بیٹھ وقت دینے والے کو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کوڑے لگائے، اور بہت زیادہ نازیبا اس بات کو سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت نمبر 231 سورہ البقرہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنائے. تو اس کو بھی یہی کھیل ہی بنانے کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ طریقہ سنت طریقہ نہیں ہے. یہ طلاق جو اس طرح یہ 3 دفعہ طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق بدعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بدعہ تو یعنی یہ بدعت ہے ایسی طلاق دینا. اور اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک طلاق مانا جاتا تھا، اور آپ کہتے تھے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامی لحاظ سے یہی نہیں ہے. مختلف سٹنگ ہونا ضروری ہے، 2 دفعہ مختلف سٹنگز اور مختلف اوقات میں یہ دی جانی چاہیے. تو پتہ کیا چل رہا ہے، آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ طلاق کا جو پروسیجر ہے نا وہ باقاعدہ ایک پروسیجر ہے. افہام اور تفہیم کے ساتھ شوہر اور بیوی مل کے یہ فیصلہ کریں، جذباتی طریقہ نہیں ہو، مار پیٹ آپس میں نہیں ہو، گالم گلوچ آپس میں نہیں دی جا رہی ہو، بچوں کا معاملہ، نان نفقے کی ذمہ داری، سب کچھ بیٹھ کے طے کریں. یعنی جیسے زندگی کا اور چیزیں طے کی جاتی ہیں نا، معاملات، بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو شوہر بیوی بیٹھ کے طے کرتے ہیں. کوئی ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے پیسوں کے ہاسپٹلائزیشن ہے کچھ ہے اس کو طے کرتے ہیں. یہ بھی ون آف دا فیکٹر ہے. اسلام میں نا طلاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا بھائی جو میں نے آپ کو بتایا نا فلموں والی کہ وہ مار کے گھر سے نکال دیا اور باپ آ گیا گولی وہ گن لے کے کہ میں تو تمہیں آج مار ڈالوں گا، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ نہیں طریقے. اور اس کو آگے ہم اس کی حکمت بھی دیکھیں گے کہ کیا حکمت ہے. آیت نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی اس کی تفسیر ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. یہ میں نے آگے اس کی بھی نہیں کی تھی نا ابھی. ہاں یہ 2 کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں جن کی تم ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. ہاں یہ رہ گئی تھی ابھی. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. یہی بس ہم کر لیتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ دیکھو طلاق بھی اللہ سے ڈر کے دو. یہ شوہروں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے اور بتایا کہ جو اللہ سے ڈر کے کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ کیا پتا کہ اگر تم اللہ سے ڈر کے خوف سے ہر چیز صحیح کرو تو ہو سکتا ہے تمہاری جو رجعی طلاق ہے وہ تم بعد میں رجوع کر لو، اللہ تمہارے لیے مشکلات سے تمہیں نکال دے، تمہارا بیوی اور شوہر کا آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے. تو مراد یہ ہے کہ جو بھی تمہاری آزمائشیں پڑ رہی ہیں اللہ سے ڈر کے ان کے اوپر کام کرو، اللہ سے ڈر کے وہ باتیں کرو. جیسے یہی ہے نا طلاق بدعہ، ایک ساتھ نہ دو، سوچ سمجھ کے دو، طریقہ جانو کہ کیا طریقہ ہے طلاق دینے کا، اور افہام و تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو طے کرو. یہ مراد ہے. چلیں آج اتنے ہی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.